بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سید شوکت حسین بخاری الباقری۔ ناظرین، سالک کے لیے ہے وہ سالک جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا وصال چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، انتہائی سبق آموز رازوں سے پردہ ہم ہٹا رہے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو تصوف سلوک، روحانیت، سیر و سلوک کی کتابوں کھنگالنے کی زیادہ ضرورت ہے کوئی نہیں۔ ناظرین، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنی ہر شے اپنے محبوب پر واری کرتا ہے، دل کرتا ہے، واری کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، ہر سانس اس پر واری کرتا ہے، ہر شے اس کی جو ملکیت میں واری کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اس پر واری۔ محبت کا عشق کا تقاضا ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ اس کے زبان پر اپنے محبوب کے چرچے ہوں۔ اس زمانے کی مثال ہی لے لیں تو لیلا مجنوں کی طرح تو کچھ ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ زمانے میں مادی دنیا میں ایک نفسی شیطانیت، مادیت کے دور کے اندر کسی بشر کو کسی بشر سے محبت ہوگی ہے تو اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اگر سچی محبت ہو گئی ہے، سچا عشق ہوا ہے، اپنا سب کچھ تن من دھن اپنے محبوب پر واری کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کی، مولا تو میرا رب ہے، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، تیرا دوست ہوں، تیرے ساتھ ہم کلامی کرتا ہوں۔ تیرے ذکر میں رہتا ہوں، عبادات میں رہتا ہوں۔ کیا ایسا شخص بھی کوئی ہے جو تجھے پیارا ہو اور وہ بھی مجھ سے زیادہ؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ بہت سن کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ ان کو مان تھا اپنے ذکر کا، فکر کا، آہ و بقا کا، سجدہ ریزیوں کا، تہجد گزاریوں کا، دوستی کا، ہم کلامی کا، کوہتور کا۔ اے میرے مالک، اگر وہ بہت سارے ہیں تو کوئی ایک تو دکھا دے مجھے جو تجھے موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ پیارا ہے، کوئی ایک شخص دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اچھا تو پہلے یہ کام کر کہ تو جا، جب دوبارہ آنا میرے پاس، انسانی گوشت میرے پاس لے آنا، انسان کا گوشت میرے پاس لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام مارے پھرتے رہے، اس دکان پر، اس دکان پر، اس دکان پر، کسائی کی دکان پر، چھوٹا کسائی، بڑا کسائی۔ اب انسان کا گوشت تو کہاں ملنے سے رہا؟ انسان ذبح تھوڑی ہوتے ہیں، ذبح تو کربلا میں ہوتے ہیں۔ اب واپس آئے اور پھر اللہ پاک سے روبرو ہم کلامی ہوئی۔ اللہ نے پوچھا، ہاں موسیٰ، میرا کام کر کے لائے ہو؟ میرے مالک
وہ تو میں نے دنیا میں بہت ڈھونڈا، مجھے تو انسانی گوشت کہیں سے نہیں ملا۔ اچھا چلو پھر ڈھونڈنا، پھر آنا، پھر ڈھونڈ کے آنا۔ دوسری بار گھوم پھر کے اللہ نے پوچھا، ہاں موسیٰ، وہ میرا کام کر کے لایا ہو، میرے مالک کو تو کہیں میسر نہیں آ رہا مجھے۔ اچھا تو جب پھر آنا پھر لے آنا۔ تیسری بار بھی ایسا، چوتھی بار جب ایسا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، اور جس سمت تم جاتے ہو ڈھونڈنے کے لیے اس سے الٹی سمت پہ جانا، ڈھونڈنے کے لیے جانا، وہاں تمہیں انسان کا گوشت مل جائے گا۔ جب یہاں جاتے تھے مغرب میں لٹ تو مشرق میں جناب لی، اللہ کا امر تھا نا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ نہ ملا، پریشان حال۔ دیکھتے ہیں کہ اس وادی میں، اوتور کے نزدیک وادی میں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایسے بے حال سا، نحیف البدن ہے، بے حال ہے، اور ڈھنگ کے کپڑے ہیں اس کے، ایسے مست موالی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا، موسیٰ تم کیوں پریشان ہو؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں اتنے روز سے، کبھی تم ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، لگتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی تلاش۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے ہم راز جان کرنا راز بتا دیا۔ اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ انسانی گوشت ڈھونڈ کے لا، لیکن مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاچار ہوں۔ موسیٰ دوبارہ دہراؤ اس بات کو، تم نے کیا کہا ہے؟ کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ موسیٰ جاؤ انسانی گوشت لاؤ، لیکن وہ مل نہیں رہا۔ اچھا انسانی گوشت تو ادھر بھی گوشت ہوتا ہے، ادھر بھی گوشت، کون سے حصے کا گوشت مانگا ہے؟ تو نے کہا ہے بندہ خدا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، بس میں پریشان ہوں ایسا اللہ میں کہ ایسا مجھے کامیابی نہیں ہو رہی۔ اچھا اور پتہ نہیں ہے کہ کس کے گوشت؟ اس نے چھری نکالی، ادھر کا بھی گوشت ادھر کی بھی گوشت کاٹ کے، ہر حصے کا گوشت کاٹ کے باندھ کے دے دیا، جاؤ تیرا کام میں نے کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم سرخرو ہو جاؤ گے، جاؤ۔ خوشی خوشی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ غصے میں حاضر ہوئے۔ موسیٰ، جی مولا آج بڑے خوش ہو؟ جی مولا آج خوش ہوں اس لیے کہ وہ آپ کا حکم پورا ہو گیا۔ اچھا کیا ہوا؟ انسانی گوشت مل گیا ہے، آپ حکم تھا وہ جو مل نہیں رہا تھا، میں سرگرداں تھا اتنے عرصے سے عمل کیا، تو کہاں سے ملا؟ تو آپ نے عرض کی، اے میرے رب کریم، جب میں ناامید ہو کے واپس اوتور کے قریب وادی سے گزر رہا تھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، پاگل سا، ایسے ہی عجیب، اس میں اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ نہیں تھا، ایسے مست تھا، ایسے بے جار مددگار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا میرا معاملہ کہ کیوں پریشان ہو، میں نے حال بتا دیا۔ اس نے پوچھا گوشت چاہیے انسانی، رب نے کہا ہے، تو کس جگہ کا؟ میں نے کہا یہ پتہ نہیں ہے مجھے۔ اس نے ہر جگہ گوشت کاٹ کے دے دیا مجھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ تم کتنے دن دھکے کھاتے رہے اس زمانے میں انسانی گوشت ڈھونڈنے کے لیے، تمہیں نہیں ملا۔ آخر اس شخص نے جو سرے راہ بیٹھا تھا، ایسے تمہیں پاگل نظر آیا، نیف البدن نظر آیا، بے کس نظر آیا، بے کس، بے یار مددگار نظر آیا۔ اس نے ہر حصے کا گوشت، کہ پتہ نہیں رب نے کس حصے کا گوشت کاٹ کے تمہیں دے دیا۔
دے دیا نا، جی مالک میں دے دی، میں لے آیا ہوں۔ اے موسیٰ کیا یہ گوشت تیرے پاس بھی تھا، تیرے جسم پر بھی تھا؟ بس پاؤں تلے زمین نکل گئی، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اے موسیٰ یہ پہلا وہ شخص ہے دکھایا میں نے تمہیں جو مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے۔ اس نے گوشت کاٹ کے بھیج دیا تیرے ہاتھ، اس سے تو میں نے نہیں کہا نا، اس نے تیرا ارادہ پورا کیا، ابھی تو میں نے اسے کہا ہی نہیں ہے۔ یہی تو میں براہ راست تمہیں کہا تھا، لیکن گوشت تو تیرے پاس بھی تھا، لیکن لوگوں کے ٹھکانوں پہ جاتے رہے تھا۔ تجھ میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام نبی۔ تو بس ایک اسی سلسلے میں جو سیر سلوک میں ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی پہچان چاہتے ہیں، اللہ کا وصال چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں۔ ایک پیر پٹھان، حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ، ان کے خلفاء سے ماشاءاللہ ان کے ولی گزرے ہیں۔ ایک شخص نے، نوجوان شخص تھا، انہوں نے سنا کہ بڑا ذکر کرنے والا تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا۔ تو نے سنا ایک بڑے بزرگ ہیں جس کا نام سنا پیر پٹھان ہے۔ میں کہا میں بھی جاؤں، سفر کر کے جاتا ہوں تو کوئی ان سے دعا، وظیفہ، کوئی اللہ سے ملاقات کا بہانہ، اللہ کی رضا ڈھونڈنے کا بہانہ، اللہ کے وصال کا کوئی طریقہ، کوئی وسیلہ۔ وہ سفر کرتا 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 ادھر پہنچ گیا، بیٹھ گیا۔ جب اس کی باری آئی، حضرت صاحب نے پوچھا، ہاں بیٹا کیسے آئے ہو؟ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بس وہ کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، نصیحت کر دیں، اللہ کے قرب و رضا کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا اللہ کے قرب چاہتے ہو، اللہ کا وصال چاہتے ہو، اللہ سے دوستی چاہتے ہو؟ جی بس آپ نگاہ فرما دیں۔ چلو بیٹا، یہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ اس اللہ کو جس سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، جن کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، جن کا وصال چاہتے ہو، اس اللہ کو اگر اپنے برابر نہ سمجھ سکو، اس اللہ کو اگر تم اپنے برابر نہ سمجھ سکو تو اپنے سے کم تر حقیر نہ سمجھنا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا آنا تو ضائع ہو گیا۔ یا حضرت جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ایسا ہے جو اپنے سے کم یا اپنے سے برابر؟ وہ اللہ جس نے ساری کائنات بنائی۔ تو بیٹا میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ سنو، کہ جس اللہ سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، وصال چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، اگر اس کو اپنے برابر نہ سمجھ سکو، میں سے کم تر بھی نہ سمجھنا۔ اللہ جی، اس کو تو لالے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ میرا سفر کا ضائع ہو گیا۔ انہوں نے کہا بس چلتے ہیں، اس بارگاہ میں کیا پانا ہے ہم نے۔ جب جانے لگا تو حضرت صاحب نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ حضرت بس وہ میں گھر چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، آیا ہوا تھا، نمبر دیر سے میرا حاضری کا لگا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں بیٹا، اب بڑی دور سے آئے ہو، رات جہاں ہمارے پاس قیام کرو، صبح چلے جانا۔ اس نے دل میں تو کھڑکا تھا، دھڑکا تھا، بے یقینی تھی، بے ایمانی تھی،
لیکن رہ گیا۔ صبح ہو گئی، ناشتہ آ گیا، ایک ٹرے میں ایسے اس میں سے نکل رہی ہیں وہ بخارات نکل رہے ہیں، قورمہ، کوئی مرغاٹ، پراٹھے، پورا اور بھرا ہوا ایک ٹرے یہ۔ وہ غلمان لایا، غلام دوسرا ٹرے آیا تو اس میں سوکھی ٹکڑے روٹیاں تھیں، 2-3 ڈوز کی جو بچی ہوئی ٹکڑیاں، اور پچھلی رات کی بھی لنگر دال کا تھا، وہ ٹرے بھی ساتھ میں رکھ دی۔ چلا گیا۔ تو اپن نے تو دو زانوں بیٹھ کے رگڑے کا ارادہ کر لیا نا، کھانے کا ارادہ کر لیا، یا ارادہ کیا تو باہر سے آواز آئی، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلانے والا؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ ہے کوئی اللہ کے نام پر کھانا کھلانے والا؟ میں 3 دن سے بھوکا۔ ہے کہ اللہ کے نام پر کھانا کھلانا؟ میں 3 دن سے بھوکا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کو بیزاری سی ہوئی کہ کیا میرے کھانے کے اندر یہ مخل ہو گیا ہے کوئی اللہ کے نام پر کھانا کھلانے والا کوئی شخص؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام۔ تو اس نے وہ جو روٹی باسی پڑی تھی، دال، اس نے وہ اٹھائی اور اس نے گونڈی کھولی، اس کو لکھا ہے اس کے اندر کہ اس کو گراں گزرا کہ مخل ہوا میرے۔ بس وہ مولویوں کی طرح منڈ کے اس نے کھایا اچھے طریقے سے، کھا کھو کے جب باہر نکلا، پھر بزرگوں سے اجازت لی، حضور مجھے اجازت دیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جا رہے ہو، میری ایک نصیحت یاد کرنا کہ اگر جس اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، ان کی رضا کو، ان کے قرب کو، ان کے وصال کو، ان کی محبت کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو، ان کو اگر اس رب کو اگر اپنے برابر نہ سمجھ سکو تو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا۔ آپ نے جب 2 دفعہ یہ بات دہرائی تو وہ بگڑ گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون ایسا شخص ہے کہ ایسا گستاخی کرے، ایسا شخص جو ہے نا جی کہ اپنے سے کم تر یا برابر سمجھے؟ آپ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور فرماتے ہیں اے بدبخت، وہ تیری چوکھٹ پہ خدا ہی تو تھا، جس خدا کو تم ڈھونڈنے چلے ہو، جس خدا کی محبت ڈھونڈنے چلے ہو، وصال قرب ڈھونڈنے چلے ہو، خدا کے نام پر مانگنے آیا تھا نا، وہ رب کے روپ میں بندہ تھا یا اس روپ میں خدا تھا، خدا کے نام پہ مانگا نا، جس سے تم ڈھونڈنے چاہتے ہو، محبت ہے، پیار ہے، وصال چاہتے ہو، اس کے نام پہ مانگا تھا تم سے۔ اور تم نے باسی روٹی اٹھا کے دے دی اس کو۔ اگر تم اپنا کھانا اٹھا کے اس کو اللہ کے نام پہ مانگا تھا، تیرے اس محبوب کے جس کی تم تلاش میں ہے، اگر وہ کھانا اٹھا کے دیتے اور کم تر اپنے پاس رکھتے تو کم ہوتا، رب تیرا تو اس سے بڑا ہوتا۔ اگر وہ کھانا آدھ کر لیتا، اچھا کھانا تھا، بڑا کھانا بچ بھی گیا تھا، تو اچھا والا کھانا آدھ کر دیتے تو اللہ کو اپنے برابر تم کر لیتے، اپنے جیسا کر لیتے۔ تم نے اللہ کو وہ باسیاں روٹی اٹھا کے دے دی، بدبخت، اور مجھ سے تکرار کرتا ہے اس بات کا، اور دائی ہے اس بات کا کہ اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کا وصال کرنا ہے، اللہ کا قرب چاہیے۔ میرے دوست، میرے محسن سامعین، یہ کرائٹیریا ہم سب پر آتا ہے۔ ہم جب اللہ کے نام پر کوئی مانگتا ہے تو کپڑے دے دو تو 5 سال پرانے کپڑے اس کو دے دو،
ہمارا اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا کیسے ہے؟ کوئی مانگ رہا ہے اللہ کے حبیب پہ نام دے دو، آقا نامدار کے نام پہ دے دو، وہ باسی روٹی دے دی، بچا ہوا کھانا دے دیا۔ ہم اپنا مواخذہ کریں، وہ بات پیر پٹھان کی تو اس کے لیے سب چیزیں باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم اپنا مواخذہ کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص کیسے ہیں، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی کیسے ہیں محبت کے، چاہت کے، الفت کے، مودت کے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہمارا قول و فعل و کردار کیسا ہے؟ یہ دنیا والے ہی نمبر لے گئے محبت کے اندر۔ تو واقعہ ہر کسی نے پڑھا ہے، وہ کتاب میں نے بھی پڑھی جس میں واقعہ لکھا تھا۔ وہ لیلا گزر رہی تھی تو ایک مولوی صاحب جو ہے نا جی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، مفتی صاحب، وہ آگے کہیں دور سے گزر گئی۔ تو مفتی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو ذرا پڑھتے نماز کے دوران انہوں نے ذرا آنکھ ایسے یوں آنکھ کی، ان کو پتہ پڑ گیا کہ عورت میرے آگے سے گزر گئی ہے، حالانکہ اب دور سے گزری تھی۔ انہوں نے جلدی سے نماز چٹ پٹ ختم کی اور چڑھ دوڑے اس کے اوپر، برس پڑے اس کے اوپر۔ تمہیں جرت کیسی ہوئی ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تمہیں جرت کیسی ہوئی میری نماز کی، آگے سے تم گزر گئی ہو۔ وہ رکی اور اشک بار ہو کے وہ کہتی ہے کہ اے مولوی صاحب، میں تو ایک دنیا دار عشق میں ہوں، دنیا دار کے عشق میں ہوں، دنیا میں اللہ کے بندے کے عشق میں ہوں۔ مخلوق خدا ہے نا ہم، میں بھی مخلوق خدا ہوں، اللہ کے ایک بندے کے عشق میں ہوں۔ واللہ مجھے نہیں پتا تو کہاں ہے، تیرے مصلی کہاں ہے، مجھے ذہن گمان میں، تصور میں، خواب میں، خیال میں وہ مجنوں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں کہ جب تک تم نے اتنا میں گزر گئی جا کے تم ٹپ کے مجھے روکا ہے۔ میں تو ایک عام انسان کے محبت میں غرق تھی، تو معراج المومنین میں تھا۔ یہ نماز معراج المومنین ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، روبرو اللہ کے ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان اقتص ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تھوڑا سا پردہ نمازی سے آگے جھڑ جائے، قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے، پتہ چل جائے کہ آگے کون کھڑا ہے۔ معراج المومنین ہے نا، اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس رب کریم نے کون فیکون ساری کائنات بنا دی، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی معراج میں تھے، اس کی محبت میں تھے، اس کی مودت میں تھے، اس کے ساتھ گفتگو میں تھے، روبرو گفتگو میں تھے۔ تمہیں کیسے پتہ چل گیا میں آگے جو گزر گئی؟ ہے فکر بہت ساری چیزیں ناظرین ہمارا ضمیر جو چھوڑنے کے لیے کافی ہوتی۔ اس مادہ پرستی نے، اس نفسہ نفسی نے، شیطانیت نے، ظن و زر، دولت کی خواہش میں مارے پھرتے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو ہلکان کر لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس قدر یہ غلبہ کر گئی ہیں، نفس اتنا غلبہ کر گیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ رہا کہ اللہ کدھر ہے ہمارا، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کتنی چاہت کرنی ہے، اللہ کے حبیب کے ساتھ کتنی چاہت کرنی ہے۔ ابھی تو ہم نے جانا ہے، قبر و حشر، پورے صراط، میزان، سارے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اے بندے، سارا جہان تیرے لیے بنایا، تو میرے لیے، ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ موازنہ کریں، جب اللہ کے نام پہ کوئی بندہ مانگے کچھ ہے، موازنہ کریں تو اللہ کے ساتھ پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ غریب یتیم مسکین کوئی مانگ لے، اس کو دینے لگے ہیں تو موازنہ کریں، اپنے جیسا دے رہے ہیں اس سے کمتر دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کمتر دے رہے ہیں، ویسا دے رہے ہیں، یہ بڑا کر آپ کی اور میری محبت، میں تو گناہگار ہوں، آپ کی محبت بہت اوپر ہے، عروج پر ہے، معراج پر ہے محبت، عرفان۔ تو اپنے سے بہتر کھانا، اپنے سے بہتر غذا، اب سے بہتر کپڑے،
کھانا پینا ضروریات زندگی ہم کو دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر ہم سمجھتے ہیں تو اپنے جیسا کھاتا پیتا دیں گے. نعوذ باللہ اگر ہم کم تر سمجھتے ہیں گھسی پیٹی چیزیں ہم کو دیں گے, اچھا خود کھائیں گے, گھسی پیٹی چیزیں خود ان کو دیں گے اور اچھا فی لباس ہم پہنیں گے. مواخذہ کریں, اپنا مواخذہ ضمیر ہے کبھی نہ مرنے دے اندر. یہ مواخذہ کرنے کے لیے کھڑا ہے خوب کہ اللہ کے ساتھ, اللہ کے حبیب کے ساتھ ہم کتنی محبت رکھتے ہیں. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے, قدم پاک کے صدقے, اپنے پیاروں کے صدقے حق ہو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق والا فیضان عطا کرے. ہمارے اندر شیطان کا شر ہے, نفس کا شر, دنیا کا شر, حاسدی, نظر بد, منافقین و شر, فساد, دنیا, ہوس پرستی, اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں چھٹکارا دیتے ہیں, ہمیں مصفح کر دے اپنے حبیب کے صدقے, ہم خالص ہو جائیں میرے مالک تیرے ساتھ, تیرے حبیب کے ساتھ, تیری فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.